اب چلتے ہیں ناظرین کرام اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور آج جو ہے الحمدللہ منڈے ہے، اور منڈے والے دن ہم بیسک قاعدہ پڑھا کرتے ہیں، تجوید پڑھا کرتے ہیں، جس میں کچھ تجوید کے رولز بھی بیان کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم جو ہے ساتھ میں الحمدللہ رولز کے ساتھ ساتھ مزید بھی جو ہے ہم آپ کو احکام بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ حضرات کو انشاءاللہ شامل کر دیں، اور اس کے لیے ناظرین کرام انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا رابطہ جو ہے کنٹرول روم سے ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر مزید جو ہے آپ کو شامل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام مزید جو ہے آج کا سبق کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ جی ناظرین جی، آج کا سبق ناظرین کرام وہی شارٹ لیٹرز ہوں گے، اور شارٹ لیٹرز میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ شارٹ لیٹرز میں پچھلے پروگرام میں باقاعدہ میں نے آپ کو کچھ شارٹ لیٹرز دکھلائے تھے، اور اس میں باقاعدہ پریکٹس بھی کروائی تھی، لیکن آج بھی جو ہے ہم انشاءاللہ انہی شارٹ لیٹرز کی کچھ میں آپ کو جی شکیل بھائی ذرا دکھائیے گا کچھ ان میں جو یہ جو لیٹرز ہیں ناظرین کرام دیکھیں، یہ جو ہے ہم نے لیسن نمبر اس میں ہم نے جب لیسن نمبر 1 ختم ہوا تھا، اس کے بعد سے ہم نے یہ شارٹ لیٹر شروع کی ہیں، اور اس میں نے 2 مختلف قاعدوں کو یا 2-3 مختلف قاعدے جو خاص طور پر UK یورپ کے اندر رائج ہیں ان کو جو ہے میں ساتھ میں لے کر چلتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات ایک قاعدے پر جو ہے فوکس کرتے ہیں، تو ایک قاعدے پر فوکس نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے پہچان ہو جائے۔ دیکھیں یہ لام ہے، اور یہ لام کی کتنی شکلیں، اسی طریقے سے پھر باقی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کتنی شکلیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جو نقطے والے حروف ہیں جن کے اوپر خاص طور پر جن کے اوپر ڈاٹ ہوتے ہیں یا جن کے نیچے جو ہے نقطے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر دیکھیں اب با کا نقطہ نیچے آ جائے تو اسی طریقے سے یہی نقطہ اوپر لگا دیا جائے، پھر تا کا یا کا نقطے جو ہے 2 اوپر لگا دیے جائیں، تو یہ اس طریقے سے بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر جو پڑھنے والے ہیں تو ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ کل ٹیچر بنیں، کل وہ قرآن دوسروں کو پڑھائیں۔ جب وہ دوسروں کو کیسے پڑھائیں گے کہ جب انہیں خود بھی آتا ہوگا، جب وہ میرا پڑھانے کا انداز ایک ایسا ہے کہ وہ کل دوسروں کو بتلائیں، کل اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو پڑھانا ہے، اپنے بھائی کو پڑھانا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے انہیں آتا ہی نہیں ہے، تو بیسک قاعدہ جب تک نہیں آئے گا تو اس وقت تک قرآن سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اب اس سے آگے ناظرین کرام دیکھیں، اب یہ قرآن کریم کے اندر اب با جو ہے وہ مختلف شکلوں میں لکھی گئی ہے، یعنی درمیان میں ہوگی تو با کا نقطہ کہاں ہوگا۔ اب دیکھیں شروع میں جو ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے تو ہم وہاں پہچان جاتے ہیں۔ اب با کا نقطہ اگر درمیان میں ہے، مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ با ہے، اب با شروع میں ہوگی تو اس کا نقطہ کہاں پر ہے، اب اگر درمیان میں آئے گی تو اس کا نقطہ دیکھیں 2 جو جہاں جوڑ مل رہا ہے وہاں درمیان میں آ گئی، اور اسی طریقے سے اب تا دیکھیں، تا کی کتنی شکلیں، تا اگر شروع میں ہوگی تو اس کے نقطے کہاں ہوں گے، اسی طریقے سے درمیان میں ہوگی تو اس کے کہاں ہوں گے، اسی طریقے سے اگلا حرف دیکھیں سا دیکھ لیجئے، پھر اسی طریقے سے نون دیکھیں۔ اب نون دیکھیں، نون کا نقطہ اگر شروع میں نون آئی ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر تو وہاں پر نون کا نقطہ کہاں، ڈاٹ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہی نون جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے تو وہاں پر اس کا ڈاٹ جو ہے وہ کہاں ہے۔ اسی طریقے سے یا دیکھ لیجئے، اب یا جو ہے اب دیکھیں اس کے نقطے کہاں ہیں۔ یہ ناظرین کرام کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور کچھ خاص طور پر اکثر لوگ اس میں جو ہے جلدی کرتے ہیں اور جلدی سے کہتے ہیں کہ بس ہم اگلا لیٹر پڑھیں، اگلا لیسن پڑھیں، اگلا لیسن، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، قاعدے میں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں با کو کیسے لکھا گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے نون دیکھیں، پھر تا دیکھیں، پھر یا دیکھیں، پھر سا دیکھیں۔ اب قرآن کریم کے اندر یہ مختلف شکلیں ہیں جو قرآن کریم کی آیات کے اندر جو ہے باقاعدہ اس طریقے سے یہ حروف لکھے جاتے ہیں۔ اگر اب وہاں پر اس طریقے سے حروف لکھے جاتے ہیں تو وہاں پہچان نہیں کر پاتے، جب پہچان نہیں کر پاتے حروف کی تو ظاہری بات ہے اب اس کو غلطی پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آخری 2 لائنیں دیکھیں جو ریڈ کلر میں ہیں، پرپل کلر میں دیکھیں اب با ہے، نون ہے، پھر اس کے بعد تا ہے، یا ہے، پھر سا ہے، پھر اس کے بعد نیچے دیکھیے پھر سا آ گئی، پھر تا آ گئی، پھر با آ گئی، اور پھر نون آ گیا، اور پھر یا آ گئی۔ اب اس طریقے سے ناظرین کرام ابھی اسی لائن کو آگے لے لیں، دیکھیں با اور میم کو ملا دیا، نون اور میم کو ملا دیا، اسی طریقے سے اب نیچے دیکھیں با اور جیم آ گیا۔ اب دیکھیں جیم کے پیٹ میں بھی ایک نقطہ ہے اور با کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے۔
اب وہاں پر پہچان کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اکثر کو دیکھا ہے۔ اب دیکھیں نون کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، خا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب اکثر کے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نون خا ہے۔ اب دیکھیں پہلے ہے با جیم، پھر تا جیم، اور پھر اس کے بعد نون خا۔ اب یہ دیکھیں نون خا، با جیم، اور اسی طریقے سے نون خا، یہاں پر اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں یا ہا، اب دیکھیں یا ہا، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو یہاں تا لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگلا حرف دیکھیے ثا اور جیم، اب دیکھیں شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں اور جیم کے اوپر اور ثا کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اکثر کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو یہ کنفیوژن اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں یہ لیسن نمبر 2 کے اندر بار بار آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں اور بار بار سمجھا رہا ہوں۔ جو سینئرز ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو پہچان جاتے ہیں، لیکن میں نے جونیئرز کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ اب اگر ناظرین کرام اگلا لیسن دیکھیں، میں آپ کو اگلا لیسن لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں اب اگلا لیسن دیکھیں، اب یہاں ہا کی شکلیں دیکھیں۔ اب دیکھیں ہا کی شکل دیکھیں، مثال کے طور پر جیم کی شکل دیکھ لیں پہلے کہ جیم جو ہے جیم کی کتنی شکلیں دیکھیں۔ پہلی دیکھیں جیم درمیان شروع میں ہو تو پھر کیسے لکھی جائے گی، یہ جیم اوریجنل لیٹر جو ہے وہ کس طریقے سے۔ اس کے بعد جیم اگر قرآن کریم کی آیات کے اندر لکھا جائے گا تو وہ جیم کی شکل کیا بن جائے گی۔ اگر وہی جیم اگر آیات کے درمیان میں ہوگا، مثال کے طور پر کسی کلمے کے درمیان میں جیم آ گیا تو وہاں پر یہ کیسے لکھا جا رہا ہے۔ اگر آخر میں آئے گا تو پھر اس کی شکل کیا بنے گی۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں جیم شروع میں آیا تو اس کے ساتھ الف لگا دیا، جیم الف۔ اسی طریقے سے جیم شروع میں آیا تو اس کے ساتھ با کو ملا دیا، پھر جیم کے ساتھ واو کو ملا دیا، پھر جیم کے ساتھ جیم ہی کو ملا دیا، اس کے بعد نون کے ساتھ پھر جیم کو ملایا۔ اب اسی طریقے سے ہا کی شکلیں دیکھیں، پھر خا کی دیکھیں، پھر دال کی دیکھیں، پھر را کی دیکھیں، پھر سین کی دیکھیں، پھر سین کی دیکھیں، اور اسی طریقے سے پھر آگے شین ہے، پھر صاد دیکھیں۔ اب اکثر جو ہے قرآن کریم کے اندر یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شین کیسے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں شکیل بھائی ذرا رک کیا ہے غالباً، یہ دیکھیے گا، دیکھیں اب اس کی شین کی شکلیں دیکھیں کتنی ہیں۔ اب شین کے بعد صاد ہے، ضاد ہے، پھر طا دیکھیں، پھر عین دیکھیں۔ اب عین میں آ کر اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عین کے اب شروع میں اگر اس کو لکھا جائے گا تو اس کی شکل حمزہ جیسی ہو جائے گی، اگر درمیان میں ہو گیا تو بس اوقات یہ لوگ یہ اکثر جو ہے وہ بگنرز ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ فا لکھا ہوا ہے، ہا لکھا ہوا ہے، عین لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تو اکثر یہاں پر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے اور خاص طور پر حروف کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ جب سیدھا سیدھا لیٹر لکھا ہو تو وہاں تو بچے سے بھی پوچھیں تو وہ فٹافٹ بتا دیتے ہیں، لیکن اگر اسی لیٹر کو اگر شارٹس کر کے لکھیں، مختلف شکلوں میں لکھیں، تو اس وقت اس کی پہچان کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ حروف کے شارٹ لیٹرز دکھانے کا کہ آپ حروف کی پہچان صحیح طور پر کر لیں۔ اس کے بعد غین دیکھ لیجئے، پھر فا دیکھیں، پھر قوف دیکھیں۔ اب فا اور قوف ایک جیسے ہیں، لیکن قوف کے اوپر 2 نقطے اور فا کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے واو دیکھیں، میم دیکھیں، میم کی کتنی شکلیں، پھر ہا دیکھیں، ہا کی کتنی شکلیں۔ ایک تو ہا 2 چشمے والی ہا جو اردو میں پڑھی جاتی ہے، ایک ہا جو ہائے محموسہ کہلاتی ہے۔ پھر یہ 2 چشمی ہا کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے درمیان کے اندر، اگر یہی ہا درمیان میں آ جائے پھر کیسے لکھی جاتی ہے، یہی ہا اگر آخر میں آ جائے تو پھر کیسے اس کی شکل ہوگی۔ اسی طریقے سے حمزہ کی شکلیں دیکھیں کتنی شکلیں۔ تو قرآن کریم کے اندر بسا اوقات الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ الف واو اور یا نہیں پڑھی جاتی بلکہ وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ناظرین کرام دیکھیں، یہ ایتا میں دیکھیں یا حمزہ اور تا، یا سین حمزہ نون۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ان لیٹرز کی پہچان کرنا، جی شکیل بھائی آ جائیں میری جانب، جی ان لیٹرز کی پہچان کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام بار بار میں ریپیٹ کروا رہا ہوں اور بار بار ان حروف کی پہچان کروا رہا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ اکثر اس کو اگر پہچان ہو گئی تو کل اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں سے مراد کسی کو بھی پڑھانا ہے جو بھی بگنرز ہیں، تو ان کو شارٹ لیٹرز کی طرف ضرور لے کے جائیں، کیونکہ اکثر میں نے پڑھانے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھانے کے بعد جو ہے لیسن نمبر 1 پڑھاتے ہیں اور لیسن نمبر 1 بھی جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرا اصول یہ تھا کہ میں 1 مہینے 1 منتھ میں جو ہے پہلا لیسن پڑھاتا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ بچے کے دل و دماغ کے اندر حروف کی پہچان کو بٹھانا۔ اور اس میں طریقہ کیا تھا، الف سے لے کر یا تک پڑھایا، پھر یا سے لے کر پھر الف تک،
پھر الف سے لے کر پھر نیچے اس طریقے سے اوپر سے نیچے یعنی لائن بائی لائن, اور پھر اسی طریقے سے الٹے سائڈ یعنی کہ آگے پیچھے. کیونکہ بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, جو بھی بگنرز ہوتا ہے, بچے سے مراد ہمیشہ وہ بگنرز جو قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے, تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے الف کے بعد با ہوتی ہے, با کے بعد تا ہوتی ہے, تا کے بعد ثا ہوتی ہے. اگر آپ اس سے کہیں کہ جیم سے پڑھو, جیم سے الف تک, تو وہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا اور بڑا ٹائم لگائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حروف کی پہچان میں, اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر بگنرز کو دیکھا ہے کہ جب وہ ان کو پڑھایا, جب آخر سے پڑھانا شروع کریں تو وہ سوچ سوچ کر پڑھتے ہیں, سوچ سوچ کر تھوڑا سا دماغ پر زور دیتے ہیں. تو ان کو ایسا, ان کو حروف ان کے دماغ میں ایسے بیٹھ جائیں کہ وہ حروف کی پہچان کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو. اور الحمدللہ پھر آگے دیکھیں, اب یہ حروف کی ماشاءاللہ قراء کرام جو ہے آج دنیا کے اندر جو تجوید کے ماہرین ہیں وہ آج بھی محنتیں کر رہے ہیں, نئی نئی ریسرچ کر رہے ہیں, نئی نئی جو ہے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ تو یہ جو ہے ان شارٹ لیٹرز کو آپ اس طریقے سے پہچانیں, اور خاص طور پر اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے بھی رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھائیں, الف خالی, با کے نیچے ایک نقطہ, یا الف ایمٹی, با باٹم آف دا ون ڈاٹ. اس طریقے سے آپ جس طریقے سے اردو انگلش جس طریقے سے پڑھانا چاہیں, تا کے اوپر 2 نقطے, ثا کے اوپر 3 نقطے, جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ, ہا خالی, خا کے اوپر 1 نقطہ, اس طریقے سے بقیہ جو ہے یہ جتنے لیٹرز ہیں ان کو زبانی بھی بچوں کو پڑھائیں, یعنی کہ خود بھی پڑھیں اور خود بھی یاد کریں, اور ساتھ ساتھ میں سب کو یاد کروائیں. اور اکثر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حروف کی پہچان کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ حروف کی ادائیگی ہے. اور حروف کی ادائیگی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لیسن نمبر 1 کے اندر کہ میں نے کتنی دماغ خوری کی ہے اور کتنا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مخارج کو بار بار ریپیٹ کیا, مخارج کو بار بار, اور ایک ایک لیٹر, 2 لیٹر, 3 لیٹر جو ہے بڑی مشکل سے میں پڑھا رہا تھا تاکہ آپ کو مخارج یاد ہو جائیں. اکثر لوگ مخارج کو یاد کیے بغیر ہی تجوید کو پڑھنا چاہتے ہیں. جب تک آپ کو مخارج یاد نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ کا ایکسنٹ اور آپ کی ادائیگی جو ہے وہ عربک لب و لہجہ آپ کا نہیں بن سکتا. تو ناظرین کرام وقت ہوا آپ کی کالز کا, بلکہ لیٹ بھی ہو گئے, تو کالز کو شامل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین کرام کل سے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حضرات جو ہے انشاءاللہ ہم پروگرام اپنے وقت پہ شروع کریں گے 5:05 پر. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہماری جو ہے نماز اور اذان کے ٹائم کے ہم بریک لے لیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقاعدہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ بھی نماز پڑھ لیں گے, میں بھی نماز پڑھ لوں گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاس کا آغاز ہو جائے گا.